اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، لاکھوں درود و سلام محمد والے محمد کی ذات پر۔ آپ ٹکراؤ دیکھ رہے ہیں، میں الفت مغل ہوں۔ عمران خان کا سب سے بڑا مطالبہ تسلیم کر لیا گیا ہے اور ملک کی بڑے اداروں نے بھی عمران خان کے اس موقف کی حمایت کی ہے کہ ملک میں فوری انتخابات کرائے جائیں، کیونکہ جو معاشی اور دیگر سیاسی مسائل پاکستان کو درپیش ہیں، ان کا واحد حل جو ہے وہ صاف شفاف انتخابات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان نے آج واپس پارلیمنٹ میں جانے کی بات کی ہے، لیکن انہوں نے مطالبہ کچھ اور رکھا ہے۔ ظاہر ہے سیاست میں جب آپ اپنا کہیں ایک قدم آگے بڑھتے ہیں تو پھر اس کو لیے آپ کو جواز بھی دینا ہوتا ہے، ظاہر ہے آپ کے ووٹرز ہوتے ہیں، اور یہ عمران خان کا بہترین سیاسی فیصلہ، بہترین سیاسی اقدام ہے کہ انہوں نے پارلیمنٹ میں واپس جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اس بات پر باور کرایا گیا ہے کہ اگر آپ پارلیمنٹ میں نہیں واپس آئیں گے تو پھر جو نگراں سیٹ اپ کا قیام ہے اس میں آپ کی اگر مشاورت نہیں ہوگی تو پھر کل کے جو انتخابی نتائج ہوں گے اس میں پھر مسائل آئیں گے۔ اس لیے تحریک انصاف پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت ہے، تو دیگر ادارے بھی چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف اس جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس کی تشکیل میں اس کا انپٹ ہونا چاہیے، اور اس میں مشاورت میں عمران خان صاحب جہاں وہ خود شریک ہونے چاہیے۔ عمران خان صاحب بحیثیت اپوزیشن لیڈر واپس قومی اسمبلی میں جائیں گے اور اپنا رول پلے کریں گے۔ اس بات کی توقع ہے کہ جنوری یا فروری میں عام انتخابات ہو سکتے ہیں، جس کا اعلان اگلے ایک آدھ مہینے میں ہو جائے گا۔ اسحاق ڈار صاحب کی جہاں تک واپسی کا تعلق ہے، ظاہر ہے ادارے لیول پلینگ فیلڈ دینا چاہتے ہیں مسلم لیگ نون کو بھی کہ ان کے جو تحفظات ہیں وہ بھی دور کیے جائیں۔ عمران خان صاحب کا آج رحیم یار خان میں جلسہ تھا، بہت بھرپور جلسہ تھا اور ایک تاریخی جلسہ تھا۔ دیکھنے والے بھی دنگ رہ گئے اور حیران رہ گئے کہ اتنی بڑی مخلوق وہاں پر کہاں سے گئی۔ ظاہر ہے یہ 51واں جلسہ تھا، 51 جلسے اب تک عمران خان صاحب کر چکے ہیں، لیکن یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب ہر جلسے میں الٹیمیٹم تو دیتے ہیں کہ وہ لانگ مارچ کا اعلان کرنے جا رہے ہیں، وہ تاریخ دینے جا رہے ہیں، لیکن وہ خود تاریخ نہیں دے رہے، وہ سپیس دے رہے ہیں ان اداروں کو جو ظاہر ہے کچھ قوت اور طاقت رکھتے ہیں، جو ملک میں اپنی بات منوانے کی جرت اور ہمت بھی انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے کہ وہ رول پلے کر سکتے ہیں اس کا۔ ظاہر ہے یہ ریاست ہم سب کا ملک ہے، اگر ان حالات میں ایک طرف معاشی بدحالی ہے، غربت، مہنگائی، بے روزگاری نے عام آدمی کا جینا جیرن کر دیا ہے، ملک کی معیشت ہے کچھ زب و حالی کا شکار ہے، اور پاکستان خدا نہ کرے ڈیفالٹ کے قریب ہے، سیلاب متاثرین کی تعداد 3 کروڑ سے زائد ہے۔ ایسے میں ظاہر ہے جب ایک حد سے زیادہ ایجیٹیشن کی جائے گی تو ملک اور ڈیسٹیبل ہو جائے گا، پاکستان اور نیچے جائے گا، تو اس بات کا ادراک یقیناً عمران خان صاحب کو بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب سپیس پہ سپیس دیے جا رہے ہیں، وہ اپنی آخری بال نہیں کرانا چاہتے، وہ ٹائم دے رہے ہیں ان اداروں کو کہ وہ بیٹھ کر بات کریں، ملک میں عام انتخابات کے لیے کچھ فیصلے کیے جائیں۔ تو الحمدللہ یہ معاملات کافی حد تک میچور ہو چکے ہیں کہ ملک میں عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان اگلے 1 سے 1.5 مہینے کے اندر ہو جائے گا۔ صدر عارف علوی نے اس میں اہم رول پلے کیا ہے، اور اس بات کی توقع بھی اب ہے کہ کچھ اہم تعیناتیاں جو ہیں وہ بھی شاید کچھ عرصے کے لیے ان کو بھی ڈیلے کر دیا جائے اور اس میں توسیع کر کے معاملات کو آگے بڑھایا جائے۔ اس بات پر ہو چکا ہے کیونکہ عمران خان صاحب نے جس انداز میں سیاست کھیلی ہے، جس انداز میں انہوں نے اپنے سیاسی ڈیسیژن لیے ہیں، یقیناً گورنمنٹ میں جانے کے بعد سے جو ان کے سیاسی ڈیسیژن تھے وہ ایک میچور سیاستدان کے ڈیسیژن تھے، اور ان کے آخری جو اعلان تھا تعیناتی کے حوالے سے، اس نے آج خود وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ عمران خان صاحب کے ایک بیان نے پوری حکومت اور پی ڈی ایم کو الجھا کے رکھ دیا ہے۔ ہمارے پاس اب کوئی چوائس نہیں ہے کہ ہم کریں تو کریں کیا، نہ ہم فوری تعیناتی کر سکتے ہیں نہ فوری توسیع کی بات کر سکتے ہیں، تو اس لیے بہتر یہی سمجھا جا رہا ہے کہ اس کو تھوڑا سا مزید ڈیلے کر کے پھر اس کے بعد جو بھی ڈیسیژن ہے وہ لیا جائے۔ تو یہ بڑی کامیابی عمران خان صاحب کی، پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کی، ان لوگوں کی جو ملک میں صاف شفاف انتخابات دیکھنا چاہتے ہیں، جو ملک میں جمہوریت کو پنپنا دیکھنا چاہتے ہیں۔ آج عمران خان صاحب نے واضح طور پر کہا ہے کہ انہیں
مسلم لیگ نون جو ہے وہ کسی مذہبی جنونی کے ہاتھوں قتل کروانا چاہتی ہے، اور خاص کر انہوں نے حوالہ دیا میاں جاوید لطیف صاحب کی پریس کانفرنس کا اور مریم اورنگزیب صاحبہ کی پریس کانفرنس کا جو پی ٹی وی پر چلی، جس میں ایک ایسے بات کی گئی جو یقیناً نہیں کی جانی چاہیے تھی، کیونکہ ان ساری سچویشن کا مسلم لیگ نون سامنا کر چکی ہے۔ خود میاں محمد نواز شریف اس مذہبی جو منافرت ہے، مذہبی نفرت ہے، اس کا وہ سامنا کر چکے ہیں۔ جب ان پر جامعہ نعیمیہ میں ان پر حملہ کیا گیا، ایک جنونی نے ان پر حملہ کیا، احسن اقبال صاحب ان پر فائرنگ کی گئی، کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ رانا ثناء اللہ خود ان پر اس طرح کے فتوے لگے، اور پیر افضال شریف نے کہا کہ وہ دوبارہ اپنا کلمہ پڑھیں اور دوبارہ ایمان لے کے آئیں، کیونکہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں۔ تو ایسی باتیں کی جا چکی ہیں۔ مسلم لیگ نون کو چاہیے کہ بڑے پن کا مظاہرہ کرے، وہ بڑی سیاسی جماعت ہے۔ اس طرح کسی کے خلاف نفرت پھیلا کر، مذہبی منافرت پھیلا کر آپ ملک کا بھلا نہیں کر رہے، بہت بری بات ہے۔ کل خدا نہ کرے اس ساری سچویشن کا آپ کو بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سیاست میں مقابلہ کریں، یہ کیا ہارے ہوئے کھلاڑی کی طرح آپ دوسرے کی خامیوں پر تلاش کرنے پہ نکل پڑے ہیں۔ پلیز ان چیزوں پہ نہ جائیں۔ اور دوسری بات، عمران خان صاحب نے آج واضح طور پر کہا ہے کہ وہ موت سے نہیں ڈرتے، کیونکہ موت کا ایک وقت معین ہے۔ اللہ رب العزت نے جب فیصلہ کرنا ہے کہ انسان کو واپس اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی۔ جب اس کی زندگی ہے تو پھر کوئی دنیا کی طاقت اسے مار نہیں سکتی۔ یہ فارمولہ ہر انسان کے لیے، اور عمران خان صاحب کو اس فارمولے کی سمجھ آ چکی ہے، اور یہی فارمولہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، کیونکہ زندگی موت کی امانت ہے۔ جب چاہے موت اپنی امانت کو واپس لے سکتی ہے، لیکن اس کے لیے اللہ رب العزت نے ایک وقت معین مقرر کر رکھا ہے۔ تو بڑی بالغ النظری کا ثبوت دے ملک کی سیاسی جماعتیں، اور پیپلز پارٹی اس سارے کھیل میں جو تماشا دیکھ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی یہ نہ سمجھے کہ وہ اس ڈرٹی کھیل کا حصہ نہیں ہے، پیپلز پارٹی اس کا مکمل طور پر حصہ ہے۔ میاں جاوید لطیف صاحب نے جو پریس کانفرنس کی عمران خان صاحب کے خلاف، جو مذہبی انہوں نے جنونیت پھیلانے کی یا مذہبی لوگوں کو جنون دلوانے کی، اشتعال دلانے کی کوشش کی، وہ یقیناً قابل افسوس بھی ہے، نہیں کرنا چاہیے اس طرح۔ اور پھر پیپلز پارٹی جیسی سیاسی جماعت سے اس بات کی توقع تھی کہ شاید وہ اس پر کوئی اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی شاید یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ اس سارے کھیل سے باہر ہے۔ لیکن ظاہر ہے پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کو جس نہج پر پہنچا دیا، اور مولانا فضل الرحمان نے، ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان اور آصف زرداری دونوں جگری دوست ہیں، انہوں نے مل کر مسلم لیگ نون کو اس مقام تک پہنچایا ہے، اس لک و دک صحرا میں پہنچایا ہے جہاں پر پانی بھی نہیں ملتا۔ اسی لیے مسلم لیگ نون نے پنجاب کو سنبھالنے کے لیے انہوں نے تمام اضلاع کے دورے کرنے کا فیصلہ کیا، اور 15 اکتوبر سے مریم نواز شریف اور حمزہ شہباز شریف جو ہے وہ تمام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں جائیں گے، وہاں پر اپنی تنظیموں سے ملیں گے، اپنی تنظیموں کے معاملات دیکھیں گے، اور اگلے انتخابات کی تیاریوں کو ان دوروں سے منسوب کیا جا رہا ہے۔ تو انتخابات کا بغل بجنے والا ہے، اور ملک میں انتخابات کی آمد ہے۔ عمران خان صاحب کی سب سے بڑی کامیابی، اب تک کا سب سے بڑا سٹانس جس پر عمران خان صاحب سٹینڈ کر رہے تھے، وہ وقت پہ وقت دیے جا رہے تھے، سپیس پہ سپیس دیے جا رہے تھے، وہ ان کا سب سے بڑا مطالبہ مان لیا گیا۔ اور شہباز شریف صاحب کی آمد کے کچھ عرصے بعد میں بھی کہ اسحاق ڈار صاحب کنٹینیو کریں ایز فائنانس منسٹر، لیکن اس بات کے امکانات بہت کم ہیں۔ بس صرف اسحاق ڈار کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اداروں نے مسلم لیگ نون کو سپیس دی ہے کہ آپ آئیں، اپنی انتخابی کیمپین چلائیں۔ آج دوسری خبر یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ مسلم لیگ نون نے میاں محمد نواز شریف سے یہ اپیل کی تھی، یہ درخواست کی تھی کہ وہ وطن واپس آئیں، اور اگلی جو انتخابات ہیں اس کی جو کیمپین ہے اس کو وہ خود لیڈ کرے۔ بقول رانا ثناء اللہ کے میاں نواز شریف صاحب نے پارٹی کی اس درخواست کو قبول کر لیا ہے، ایکسیپٹ کر لیا، اور میاں نواز شریف نے اس بات پر رضامندی ظاہر کر دی ہے کہ وہ خود آئیں گے، اور جو 2023 کے انتخابات ہیں جن کا اعلان 2022 میں ہوگا، یقیناً جنوری یا فروری میں عام انتخابات کے انعقاد کی توقع ہے۔ تو میاں نواز شریف صاحب کسی بھی وقت واپس آ سکتے ہیں، نومبر یا دسمبر کے وسط میں وہ وطن واپس آ سکتے ہیں، اور وہ آ کر مسلم لیگ نون کی انتخابی کیمپین کو خود لیڈ کریں گے۔ یہ رانا ثناء اللہ صاحب کا کہنا ہے، لیکن ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، کیونکہ میاں نواز شریف
पहले चेक करना चाहते हैं। इसहाक डार मियां नवाज शरीफ की फर्स्ट पॉलिसी या पहली पार्टी के तौर पर वतन वापस आ रहे हैं। वो देखना चाहते हैं कि यहाँ पर क्या मामलात उनके साथ पेश किए आते हैं, इदारों का क्या रवैया होता है उनके साथ, अदालतों का क्या रवैया होता है उनके साथ, दीगर पार्टी का क्या रवैया होता है, क्या रिस्पॉन्स क्या आता है। अगर तो कुछ थोड़ा बहुत भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुस्लिम लीग नून को तो फिर मियां नवाज शरीफ फौरी वतन वापस आ जाएंगे। अदरवाइज मियां नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। मियां नवाज शरीफ सिर्फ और सिर्फ इसहाक डार के सिग्नल पे चलेंगे, इसके अलावा वो किसी की बात नहीं मानेंगे, इवन अपने सगे भाई की भी बात नहीं मानेंगे। इसहाक डार साहब उन्हें बताएंगे कि कुछ जान है मईशत में, मुल्क थोड़ा बहुत चल सकता है आगे, तो वो मियां नवाज शरीफ को वतन वापस आने की इजाज़त देंगे या उनको ग्रीन सिग्नल देंगे। अदरवाइज़ यही मसाइल रहे, यही मुश्किलात रही, यही महंगाई की सूरत हाल रही तो फिर दिल्ली दूर अस मियां नवाज शरीफ की फौरी वतन वापसी का अभी कोई इम्कान नहीं है। तवक्को की जा रही है कि शायद जैसे राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अगले इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को लीड करेंगे। इन हालात में जहाँ आज मुस्लिम लीग नून खड़ी हुई है, ख़ुद मुस्लिम लीग नून के लोग तस्लीम करते हैं कि मुस्लिम लीग नून ऐसे हालात में हो चुकी है, कभी भी अपनी जो उसकी बुनियादें रखी गई थी मुस्लिम लीग नून अपने क़याम से आज तक जितने मुश्किल तरीन सियासी दौर से आज गुजर रही है ऐसे कभी नहीं गुजरी थी। मुशर्रफ दौर में भी मुस्लिम लीग नून का ऐसे सफाया नहीं हुआ था, ऐसे अवामी नफ़रत नहीं थी मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ जो आज पाई जाती है, और उसकी ज़िम्मेदार भी ख़ुद मुस्लिम लीग नून है, कोई और नहीं। रिलीफ तो मिल गया, केसेस तो ख़त्म हो गए, लेकिन जहाँ तक पार्टी खड़ी है शायद इसका कोई मुस्तकबिल अभी फौरी नज़र नहीं आ रहा। मरियम नवाज शरीफ साहबा को बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी, लेकिन मुस्लिम लीग नून ये भी जानती है कि अगर इमरान खान साहब की हुकूमत आ गई तो फिर ये तमाम तरामीम वापस होंगी, फिर से ये केसेस रीओपन होंगे, फिर से ये सारे मामलात वैसे के वैसे होंगे। ना जाने ये खेल इस मुल्क के साथ कब तक खेला जाता रहेगा। सियासतदानों का बड़ा हो जाना चाहिए, दूसरों के कंधों पर हाथ रखकर दूसरों के सहारे चलना छोड़ दें। कभी इमरान खान साहब उनकी बात मानकर कभी नवाज शरीफ साहब उनकी बात मानकर उनके आगे सर तस्लीमें खम कर लें, कभी यासिर जरदारी साहब सर तस्लीमें खम कर लें। भाई जमहूरियत कब मजबूत होगी, वोट को इज़्ज़त कब मिलेगी, पाकिस्तान के अवाम की राय को कब एहतराम किया जाएगा। प्लीज़ सियासतदान बड़े हो जाएँ। 75 साल हो गए इस मुल्क को आज़ाद हुए। अब सियासतदान और सियासी जमातें अपने बलबूते पर खड़ी होकर देखें, पाकिस्तान के अवाम उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अंदर जो भी हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़।